رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے آج کا درس قرآن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد ملاقات کے لیے پہنچا اور اسی دوران آپ علیہ السلام کے پاس یہودیوں کے علماء کا ایک قافلہ بھی آیا. تو اس وقت ان لوگوں نے جو یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ جو عیسائی ہیں یہ تو گمراہ ہیں، ہم حق پر ہیں. اور جو عیسائی تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ تو یہودی جو ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، ہم حق پر ہیں. حالانکہ تورات میں انجیل کی تصدیق ہے اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، اپنی کتابوں کو بھی پڑھا ہے. تو باوجود اس کے یہود و نصارہ ایک دوسرے کے مخالف تھے. لیکن عجب بات ہے کہ جب مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہود و نصارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپس میں ان کے جتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں، دشمنان اسلام کا ساتھ دینے کے لیے یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے: وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کوئی شے نہیں ہے، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یعنی حق پر نہیں ہے، ہم حق پر. یہ جملہ شاید ایک شخص پاکستان میں بھی آیا تھا جڑا کہتا سی بابے شاہی کوئی نہیں. ہو سکتا اس نے یہاں سے وہ جملہ لیا ہونا، کیونکہ یہودی کہتے ہیں عیسائی شے کوئی نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی شے کوئی نہیں. تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں بابے شے کوئی نہیں. تو پھر بابے نے وہایا نہیں اپنے آپ، ہویا کہ نہیں غائب ہو گئی. چلو وہی تو پھر ہو جائے گا پرچہ پرچہ جو حرکت پٹھی کرے گا. تو بہرحال یہود و نصارہ کا یہ جملہ تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ شے کوئی نہیں ہے، الا شیء. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے. دونوں آسمانی اللہ کی کتابیں ہیں. تو دونوں کتاب پڑھتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو علم ہے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. اس طرح کی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کو کسی بات کا علم ہی نہیں، انہیں عقل و شعور ہی نہیں ہے. یہ بات اس قسم کی وہ لوگ بھی کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا جو اختلاف ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. ان کو اس دن پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے اور حق پر کون نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مساجد میں
اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، وسعى فی خرابیہا، اور مسجد کو خراب کرنے والا ہو، اس کی خرابی کا سبب بنے، بربادی کا سبب بنے۔ ہمیں اس انسان سے بڑھ کر ظالم انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آئیں تو ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرے، اور مسجد کو خراب کرنے کے لیے کام کریں، بجائے اس کے کہ مسجد کو آباد کیا جائے اور اس میں آسانیاں پیدا کی جائے۔ تو آپ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ مسجد کی قدر و قیمت کتنی ہے کہ جو اس میں آنے والے کو روکے اور اس میں خرابی پیدا کرے، اللہ فرماتا اس سے بڑھ کر اور ظالم ہو کون سکتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پھر اس کو آباد کرے گا اور جو اس میں آسانیاں پیدا کرے گا وہ پھر اللہ کے ہاں محبوب کتنا ہوگا۔ اگر خرابی پیدا کرنے والا اللہ کی ہاں ظالم ہے تو پھر جو مسجد سے پیار کرنے والا ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال اس واقعہ سے ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک عورت تھی اور وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اور اس کا کوئی اولاد نہیں تھی اور یوں سمجھو کہ اگے پیچھے کوئی بھی نہیں سی، تو اس نے اپنا مسکن مسجد ہی بنایا ہوا تھا۔ کسی نے کھانا وغیرہ دے دینا، اس نے کھا لینا، مسجد کی صفائی کرتی رہنا۔ تو وہ کچھ دن گزرے اور عورت وہ نظر نہیں آئی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی، میں کچھ دن سے اسے دیکھ نہیں رہا، وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ حضور وہ عورت فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں تم لوگوں نے بتایا؟ تو فرمایا حضور وہ کون سی اتنی بڑی ہستی تھی، صفائی کرتی تھی عورت، اس کا کوئی خاندان آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس عورت کے لیے آپ کو تکلیف کیوں دیں، تو ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا، ہم نے جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیا۔ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ اللہ کے ہاں کتنی محبوبہ تھی۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر کے جاؤ۔ تو صحابہ کرام حضور کو اس عورت کی قبر پر لے گئے اور آقا کائنات علیہ السلام نے اس کی قبر پر دوبارہ جنازہ پڑھا۔ تو آپ قدر جانیں اس چیز کی کہ حضور نے اس مسجد کی صفائی کرنے والی کی قبر پر جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا، تو کتنا وہ بندہ محبوب ہوگا اللہ کے ہاں اور اس کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ہاں کہ جو مسجد سے پیار کرے۔ اور اس حدیث سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسجد کے ساتھ دل لگانے کا جو صلہ ہے، جو جزا ہے وہ کیا ہے۔ کل بروز قیامت سوائے اللہ کے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور دھوپ جو ہے وہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین فرمایا تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ ہے فرمایا جس کا جوانی میں مسجد کے ساتھ دل لگا ہوگا، جوانی میں مسجد کے ساتھ دل لگا ہوگا، دل مسجد کے ساتھ لگا ہے تو فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں جو مسجد کی خرابی کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے، اور جس کا دل مسجد سے لگ جائے فرمایا قیامت کے روز اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا اس کو۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، فرمایا جو اس قسم کے لوگ ہیں نا جو مسجد کی خرابی کا سبب بنے اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روکنے کا سبب بنے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کو یہ چاہیے ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے انہوں وی اللہ دا عذاب آ جائے۔ اچھی خرابی پیدا کر رہے ہیں، رب دے کار جائیے
اور خرابی دا سبب بنیے تو اللہ دا عذاب آجے. فرمایا وہ ڈرتے ہوئے آئیں، اللہ کا خوف کھائیں، بے درگی کے ساتھ مسجد کے اندر داخل نہ ہو جائے. کیوں؟ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب جو مسجد کے لیے رکاوٹ بنے اور مسجد کی آبادی کی بجائے بربادی کا سبب بنے. تو فرمایا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ دنیا میں رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ.